हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें ऐसे कौन कौन से अमल करने चाहिए जिससे हमें बहुत सी ज़्यादा नेकी हो। इसे हम जानेंगे पूरी डिटेल में मुफ्ती साहब AM कासमी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है तो इसकी फजीलत को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसी से मुताल्लिक सवाल पूछा गया है कि मुफ्ती साहब 1 से 10 तक रोज़े रखना और 1 से 10 तारीख तक हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वजाहत फरमा दें। पहली बात तो आप सभी हजरात ये याद रखें कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक की फजीलत नहीं है, बल्कि पूरे मुहर्रम की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह कि मैं रमज़ान के बाद किस महीने में रोज़े रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में रोज़े रखो। मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की फजीलत रमज़ान के महीने के बाद जितने महीने बचते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मुहर्रम का जो महीना है इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना करार दिया। तो मुहर्रम ये फजीलत वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। इबादत करना चाहिए इसमें, जितनी आप इबादत कर सकते हो उतनी इबादत करें। रोज़े रखिए, नमाज़ें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, जितने भी इबादत के काम हैं वो सारे आप कीजिए। और पूरे मुहर्रम की फजीलत है, 1 से 10 तक नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिनहा अरबातुन हुरुम, के 4 महीने जो अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले बनाए हैं ना, उसमें से एक है मुहर्रम का महीना। हुर्मत वाला महीना होने का मतलब ये है काबिल एहतराम, बरकत वाला। ठीक है, तो पूरे महीने में मुहर्रम के हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। इबादत के अलावा जितने भी काम हैं उन कामों से हमें बचना चाहिए जिनका हदीस और कुरान में कोई सबूत नहीं है। जैसे कि लोग बताते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये वजीफ़ा कर लो और बिस्मिल्लाह इतनी बार लिखो पर्चे में, और ये नमाज़ें पढ़ो ख़ास इस तरह से गुस्ल करो। तो ये जितनी भी तरह की चीज़ें जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं मिलता, बस चल रही हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बात समझ आ रही है? इबादत के जितने भी काम हैं वो आप कीजिए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें मुहर्रम के महीने में नहीं करना चाहिए। पहले तो नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो नमाज सारी ज़िंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि देखो मुझसे मोहब्बत ये है। रोज़ा नहीं छोड़ा और पूरी दुनिया के नौजवानों को ये पैगाम दिया, क़यामत तक आने वाले नौजवानों को, कि देखो हुसैन से मोहब्बत ये है। मैं नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ, सर कटा लिया, नमाज नहीं छोड़ी। देखो मैं रोज़ा नहीं छोड़ रहा हूँ, देखो मैं नबी की एक एक सुन्नत पर अपने खून के कतरे बहा रहा हूँ। देखो तुम्हें भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो नमाज नहीं छोड़नी, जो फ़र्ज़ इबादतें हैं उनको नहीं छोड़ना, गुनाह नहीं करना मेरे भाइयों, गुनाह नहीं करना। और इस महीने को मनहूस समझा जाता है, तो इस महीने को मनहूस नहीं समझना। याद रखिएगा, शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता, बल्कि शहादत से तो उस महीने की फजीलत और बढ़ जाती है। और शहादत कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि शहीद का तो मकाम बड़ा ऊंचा होता है। आपने देखा होगा इंडिया में भी जब कोई फौजी शहीद हो जाता है तो फ़ख्र से उनके घर वालों का सर ऊंचा हो जाता है, पूरा मुल्क उनको सलाम कर रहा होता है। तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हुए ना, अल्लाह की राह में शहीद हुए, हक़ के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए, और उन्होंने झूठ के आगे सर नहीं झुकाया। सर कटा तो दिया लेकिन झुकाया नहीं। तो ये तो बड़े ईमान को ताज़ा करने वाली बात है, ये तो ईमान को मजबूत करने वाली बात है। इससे कोई महीना मनहूस तो नहीं होता ना। शहादत तो मुसलमानों की तारीख है, मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री शहादत से भरी हुई है। हर पल, हर दिन और हर महीने किसी न किसी की शहादत हुई है, कोई ना कोई शहीद हुआ है। अगर ऐसे आप मनहूस मानोगे तो हर दिन मनहूस हो जाएगा, क्योंकि हर दिन किसी न किसी की शहादत हुई है।
تو اسی لیے شہادت سے یہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور کسے نہیں ہوگی، ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی چیزوں کو اپنایا جائے. وہ جن چیزوں سے محبت رکھتے تھے ان سے محبت کی جائے، وہ جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے ان چیزوں سے نفرت کی جائے. صحیح ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچے مانگنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی تعزیے سبیل کے واسطے تعزیوں کے واسطے، اور گھر گھر جا کے بچے چندہ کرتے ہیں. تو ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم بچوں کو ہاتھ پھیلانا سکھا رہے ہیں، بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں. ہم بچوں کو ابھی سے ان کی عادت خراب کر رہے ہیں. جو عمر ان کی کتابیں پکڑنے کی ہے، جو عمر ان کے قرآن سیکھنے کی ہے، جو عمر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کی ہے، حافظ، عالم دین، ڈاکٹر، انجینئر بننے کی ہے، ہم ان بچوں کے ہاتھوں میں کٹورا پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا سبیل کے واسطے مانگ کر لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے. ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مانگو. تو اپنے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، سبیل کے واسطے، تعزیے کے واسطے، اس کے لیے بالکل نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ آپ بچوں کو بگاڑ رہے ہو. ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، بچوں کو کچھ قابل بناؤ. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اگر کھچڑا بنا رہے ہیں، اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں، اگر آپ بانٹنے کے لیے کچھ بنا رہے ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. آپ بانٹیے، بھوکوں کو کھلائیے اور پیاسوں کو پانی پلائیے، اچھی بات ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا غریب کے منہ تک پہنچے، وہ بھوکے کے منہ تک پہنچے. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے جب بانٹتے ہو نا، تو اس میں غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. غریب تو بیچارہ کسی آس میں اپنے گھر کے کسی کونے میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے ہو. تو وہ جو کھانا آپ بنا رہے ہو نا، وہ غریب کے منہ تک پہنچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب کو کھانا کھلانا ثواب ہے. اچھی بات ہے، آپ کھانا کھلاؤ، کھچڑا کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، شربت پلاؤ، لیکن وہ غریب تک پہنچے. اور بہتر یہ ہے کہ جتنے روپے میں آپ یہ ساری چیزیں بنا کے کھلاؤ گے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں بیمار پڑے ہیں، ان کا پیمنٹ کر دو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں. ہر ایک کو کھانا نہیں چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو دوائیاں چاہیے، کسی کو کھانا بھی چاہیے. اب وہ کھانا بریانی نہیں کھانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بھیا مجھے 2 وقت روٹی مل جائے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں. تو اس کے گھر آپ راشن رکھ پاؤ. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس روڈ پہ کھڑے ہو گئے، کھلانا شروع کر دیا، بلکہ وہ کھانا غریب کے منہ تک پہنچے. اور صحیح معنی میں غریب کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ اصل ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کا خیال کرنا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ بانٹ رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں، تو رزق کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بانٹ رہے ہو، زمین پہ بھی گر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں وہ پہنچ رہا ہے کہ صاحب اس نے تھوڑا کھایا پھینک دیا. رزق کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو واقعی میں ضرورت مند ہے. روڈ پہ آپ کھڑے ہو گئے تو اس میں سے کوئی بھوکا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، چلو بھائی لے لو، کھا لیتے ہیں. اس کا خیال رکھنا ہے. اور ایک ضروری بات، آپ تعزیے بنا رہے ہو، تعزیے نکالو گے آپ، سڑک جام نہیں ہونا چاہیے. اتنی سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر ہو نا تو اس کو بھی ہٹا دو، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ بھی صدقہ ہے. اور ہم خود تعزیے لے کر نکل رہے ہیں، تعزیے لے کر، اور اتنا جام لگ جاتا ہے کہ اگر ایمبولینس آ رہی ہو یا کسی کو نکلنا ہے، وہ نکل ہی نہیں پاتا. تو جو اسلام لوگوں کو راحت اور آرام دینے کے لیے آیا تھا، وہی اسلام کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے مشکل بن جاتے ہیں. اس کا خیال رکھنا ہے. آپ نکالو سائڈ سے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں لوگ نعتیں بجاتے ہیں، اور ساؤنڈ والی نعتیں ہوتی ہیں. اتنا خطرناک ساؤنڈ ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر دور اگر وہ بج رہی ہو نا تو سونا مشکل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، قرآن کی تلاوت بھی اتنی آواز سے کرنا جس سے سونے والے کی نیند ٹوٹ جائے. کوئی رہا ہو تو وہ سو نہ پائے. قرآن کی تلاوت بھی اتنی بلند آواز سے سونے والے کے پاس کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور ہم اتنی ساؤنڈ والی نعتیں اور میوزک والے قوالیاں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے بجاتے ہیں کہ نہ جانے کتنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی لیے آپ اگر کچھ بجا بھی رہے ہو تو ساؤنڈ والا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بجا رہے ہو آپ تو اتنی آواز سے بجاؤ کہ سونے والوں کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو تکلیف نہ پہنچے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب صاحب نعت بجائی جا رہی ہے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سارے وہ کام ہو رہے ہیں جو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے، ان کے مزاج کے، ان کی طبیعت کے سارے خلاف تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، محبت اصل یہ ہے کہ ان کی چیزوں کو اپنایا جائے، جو وہ کرتے تھے اس کام کو کیا جائے۔ اب تعزیے لے کے آپ نکل رہے ہو، آپ سبھی لگا رہے ہو، آپ شربت بانٹ رہے ہو، آپ کھچڑا بانٹ رہے ہو، نمازیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں، تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، سوائے وبال کے کوئی فائدہ اس کا نہیں ملے گا۔ کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں، دین وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو محرم کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے۔ جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا، اس کے لیے کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس محرم کے مہینے میں کون کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے اور کون کون سے ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب سے ہم نے جو موٹا موٹی بات سمجھی، 5 ایسی باتیں جسے ہمیں کرنا چاہیے اور کچھ ایسی باتیں جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہم نے جانا کہ اس مہینے کی فضیلت بہت ہے۔ 4 ایسے مہینے ہیں جس کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت رکھی ہے، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جو رمضان کے بعد محرم کا مہینہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، اس مہینے میں نماز کا اہتمام زیادہ کرے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی قیامت نازل ہوگی، تو اس لیے ہمیں نیکی کرنا چاہیے، نیک کاموں کو زیادہ تر کرنا چاہیے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ ہمیں غریبوں کو اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جیسے ہم جب کبھی کسی ایسے جگہوں پر کھانا یا کچھ چیز بانٹتے ہیں تو اس اناج کی ناقدری نہ ہو، یعنی کچھ لوگ کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، گر رہا، تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں بہت ساری نالج فل ویڈیو رہی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے جانا جو ہمیں کرنا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں جسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینا، اور اس محرم کے مہینے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا یہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بہتر ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، نہ کہ لینے والا ہو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔